بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اگلے 48 گھنٹوں کے اندر مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہونے والی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس، فلسطینی اتھارٹی جو ہے یہ وہ ہے جو کہ ویسٹ بینک کے اوپر حکومت کرتی ہے. فلسطینیوں کے دو گروپس ہیں اس وقت، ایک تو غزہ ہے جس کے اوپر حماس کی حکومت ہے، اور دوسرا ویسٹ بینک ہے. اور لکیلی سعودی عرب کی میڈیشنز کی وجہ سے ان کے درمیان جو ایک پرانا ایک ڈویژن تھی دونوں کے درمیان، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حکومتیں الگ الگ ہیں. غزہ کے اندر حماس کی حکومت ہے، ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے. تو فلسطینی اتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس، یہ جا رہے ہیں بیجنگ، چائنا جا رہے ہیں. اور چائنا یہ اس لیے جا رہے ہیں، چائنا کی ہی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ چائنا فلسطینی مسئلے کے حل کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اور چائنا نے اسرائیل کو بھی کہا ہوا ہے اور ان کو بھی کہا ہوا ہے، فلسطینی اتھارٹی کو، کہ آپ دونوں جو ہیں بیٹھ کے اور یہ جو بہت پرانا ڈیکڈز پرانا مسئلہ ہے اس کو حل کریں. ناؤ دس از اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آبویسلی. اور کیا چائنا کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ آبجیکٹیو حاصل کر سکیں؟ کیپیبلٹی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنی جو ڈپلومیٹک پاور ہے اور اپنی جو نیگوسیشن اسکلز ہیں ان کی، وہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی ہیں جب انہوں نے ایران اور سعودی کو ساتھ ملا کے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہوا ہے. تو یہ کر بھی سکتے ہیں. ڈیکڈز پرانا مسئلہ جس کو امریکہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے بھی امریکہ اس کو حل کر سکتا تھا. امریکہ کی جو اپنے عروج کے ٹائم پر طاقت تھی وہ آج کے چائنا سے کئی گنا زیادہ تھی. یعنی امریکہ تو اکلوتا سپر پاور تھا نا. تو اگر امریکنز چاہتے تو وہ ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ شاید پولیٹکس کھیلی ہے یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو فی الحال نہیں ریزالو کرتے. لیکن چائنا سیریس ہے، اور جو ہی وہ ابھرا ہے چائنا، اور مڈل ایسٹ کے اندر جیسے ہی ان کا قد کاٹ بڑھا ہے تو ان کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ چکی ہیں. اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر ٹیوزڈے کو اب وہاں پر پہنچیں گے. اس کے ساتھ ہی وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، چائنیز فارن منسٹری، اور اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ آپ کو نیچے آ کر اور ٹیبل پر بات کرنی پڑے گی. یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ عباس ٹو وزٹ چائنا آفٹر آفر ٹو ہیلپ ریوائیو پیس ٹاکس ود اسرائیل. اور اس میں وہ مزید کہتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی پریزیڈنٹ عباس ول بی وزٹنگ چائنا فار 3 days following China's offer to help revive peace talks with Israel. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who is expected to arrive in Beijing on Tuesday for 3-day visit, will be the first Arab leader to be hosted by China this year. اب یہ بھی بڑی significant development ہے کہ 2023 کا جو پہلا کوئی عربی لیڈر ہوگا وہ محمود عباس ہوں گے جو کہ بیجنگ جائیں گے. اب یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں تو اس کی سگنیفیکنس ہوگی نا. دیکھیں کہ فلسطین شاید اس سال جو ہے وہ سب سے مین مدعا ہے، نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے ان کا ڈفرنس ریزالو کرنے کے حوالے سے. دیکھیں انہوں نے یمن کی جنگ ختم کرانے میں چائنیز نے رول پلے کیا اور انہوں نے کروا دی. یمن کی جنگ ختم ہو چکی ہے. اب وہ جو دونوں گروپس لڑ رہے تھے بیٹھ کے اب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ سینٹرل بینک جو الگ الگ بن گئے تھے ان کا مرجر کیسے ہوگا، اور جو ڈفرنٹ فیسلٹیز ہیں ان کو کیسے مرج کرنا ہے، اور گورنمنٹ جو آنے والی ہوگی وہ کیسے میکینزم بنانا ہے. اب وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، کوئی لڑائی شڑائی وہاں پر نہیں ہے. یمن از ویری پیسفل ناؤ، آپ جا کر گھوم سکتے ہیں وہاں پر. اور اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے باقی بھی جو کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے. تو کیپیبلٹیز تو ان کے درمیان ہے. اچھا، یہ محمود عباس کی کوئی پہلی وزٹ نہیں ہوگی ٹاپ چائنیز آفیشلز کے ساتھ. انہوں نے اس سے پہلے بھی دسمبر 2022 میں، گزشتہ سال دسمبر میں محمود عباس کی شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے اندر بھی شی جن پنگ نے آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ڈفرینسز ریزالو کر سکتے ہیں. چائنیز کی یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ ڈیسٹیبلائزیشن کے خلاف ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو BRI ہے وہ ڈسٹربڈ ہو جائے گا اگر وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن رہے گی، تو ان کا اپنا بھی ایک مفاد ہے وہاں پر. تو دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ آئی تھنک. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ پیلسٹینین لیڈر عباس ٹو وزٹ چائنا ایز بیجنگ ایکسپانڈز ریجنل انگیجمنٹ.
Mahmoud Abbas's trip comes after Beijing criticized Israel's recent expansion of settlements in the West Bank. اچھا، محمود عباس کے وہاں آنے سے پہلے یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ اسرائیل وہ جو مقبوضہ علاقہ ہے ویسٹ بینک کا، اس کے اندر مزید یہودیوں کو بستیاں بنا کے دے رہا ہے. وہ میں نے کہا نا، یہ مال مفت دل بے رحم والا حساب کتاب ہے. وہاں سے یورپ سے اور دنیا کے دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے ابھی تک مفت کی زمین، مفت کے گھر کے چکر میں یہودی آ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ان کو دوسروں کی زمین پہ جو اسرائیل کی سرکار ہے وہ گھر بنا کے دیتی ہے، تو اس چکر میں دنیا جہان کے جو کنگلے شنگلے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. تو چائنا سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہوا ہے کہ ویسٹ بینک تو ریڈ لائن تھی بھائی، ویسٹ بینک کے اندر آپ کیسے بنا رہے ہیں. لیکن وہاں پر چونکہ انتہا پسند سرکار آئی ہوئی ہے، زائنسٹوں کی سرکار ہے وہاں پر، تو وہ اس چیز سے کان نہیں دھر رہے اور وہ وہاں پر سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں. مزید کہتا ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی، چائنا ہیز اسٹیپڈ اپ مڈ ایسٹ انوالومنٹ ایز واشنگٹن پیوٹس ٹو انڈو پیسیفک یوکرائن. آج اسرائیل خوش نہیں ہے، ویسے اسرائیل بالکل بھی خوش نہیں ہے چائنا کے بڑھتے ہوئے رول سے، اور انہوں نے شکایتیں بھی جا کر لگائی ہوئی ہیں امریکہ کہ مہاراج یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے، یہ بیجنگ والے کیوں ریجن کے اندر اتنا ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے ہمارے سردرد اتنا بڑا دے دیا ہے، ایرانیوں کو ملا دیا انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ. یعنی ہمارا تو پلان یہ تھا کہ ایرانیوں کو کٹ آف کریں گے، سارے ریجن کے اندر آئسولیٹ کریں گے، سارے عربوں کو ان کے خلاف کر دیں گے، عربوں کو یوز کریں گے ایرانیوں کے خلاف. اس طرح کا کچھ ہمارا 1.5 اشاری والا ایک پروجیکٹ تھا، لیکن وہ تو سارا کا سارا ٹھس ہو گیا ہے. اور اوپر سے اب یہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں فلسطین کے، اور فلسطین کا مسئلہ ریزالو کرنے پہ انہوں نے توجہ دی ہوئی ہے. اور اپریل کے اندر مڈل ایسٹ مانیٹر، جو کہ بڑا مڈل ایسٹ کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے اس سٹوری کو بریک کیا تھا کہ اسرائیل کمپلینز اباؤٹ گروئنگ چائنیز رول ان مڈل ایسٹ ایٹ واشنگٹنس ایکسپینس. اور اس میں وہ اسرائیل کے ایک بڑے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں اتمر اچنر صاحب، تو ان کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آفٹر دی ریزمپشن آف ڈپلومیٹک ریلیشنز between Riyadh and Tehran mediated by Beijing years after their separation, Israeli political circles predict that the Chinese are also trying to resolve another conflict in the Middle East which has lasted for decades, the conflict between Palestinians and the Israelis. اور اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ hence Foreign Minister Eli Cohen had a call with his Chinese counterpart Chen Gang without Israel announcing that the conversation included any discussion about negotiations with the Palestinians, but rather confirming that they discussed the threat of the Iranian nuclear program. اس کنورسیشن میں یہ مانا جاتا ہے کہ فلسطین یقینی طور پر ڈسکس ہوا ہوگا، کیونکہ چائنیز جو ہیں، دیکھیں چائنیز کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اپنی کیا تھاٹ ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پہ. ان کا جو نیریٹو ہے نا وہ میچ کرتا ہے عربوں کے نیریٹو سے، ان کا جو نیریٹو ہے مسلم ورلڈ کے نیریٹو سے میچ کرتا ہے چائنیز کا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلسطین کا مسئلہ اس طریقے سے ریزالو ہوتا ہے نا جیسے عرب برادری یا مسلم برادری چاہتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ جسٹیفائیڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ 2 ریاستیں ہونی چاہیے، ایک تو اسرائیل کی ریاست ہو، دوسرا فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے، اور فلسطین کی ریاست میں یروشلم پورا کا پورا ان کو دے دینا چاہیے فلسطینیوں کو. تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کا وہ. اور مسلم دنیا کو اس سے کوئی، اکثر جو مسلم دنیا اس سے کوئی آپتی نہیں ہے، وہ خود یہی چاہتے ہیں. ایران کا اسٹانس میں آپ کو یہاں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ باقیوں سے زیادہ ہارڈ ہے. ایرانیوں کا اسٹانس یہ رہا ہے کہ یہ مقبوضہ زمین ہے پوری کی پوری، اور یہاں پر اسرائیل ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ تو کہتے ہیں ان کو بھیجو واپس، یہ یورپ کی طرف بھیجو ان کو. لیکن باقی کی جو مسلم دنیا ہے وہ 2 اسٹیٹ سلیوشن پر مانتی ہے. اور جب سارے مان رہے ہوں گے تو یقینی طور پر ایران بھی پھر اس سلیوشن پہ ایگری کر ہی لے گا. آخر میں تھوڑی سی گنجائش وہ ضرور ٹاکس کے اندر نکالیں گے. لیکن یروشلم جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے، اصل میں وہ ریڈ لائن ہے ساری مسلم ورلڈ کی. تو اس طریقے سے چائنیز یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور محمود عباس کا یہ جو اپ کمنگ وزٹ ہے یہ بڑا ہسٹوریکل ہوگا، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس کے اندر چائنیز وہاں پہ کیا باتیں کرتے ہیں اور آؤٹ کم کیا آتی ہے ان ٹاکس کی.